ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ان کو بلاتے ہیں۔ نور بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوشی کا دن ہے، فتح کا دن ہے، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کیا کہیں گے آپ آج؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس فتح کو انا فتحنا لک فتح مبین، فتح مبین کہا ہے۔ اور نبی علیہ السلام سن 8 ہجری میں ٹریول کر رہے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرمایا کہ ہم لشکر کی طرف جانے والے ہیں، تیاری کر لو۔ اور لشکر مکے سے، اب مثال کے طور پہ ڈائریکشن میں آپ کو سمجھا دوں، یہ مدینہ ہے اور یہ مکہ ہے، مگر نبی اسلام نے اس طرح ٹریول کیا ہے، اور ٹریول کرنے کے بعد پھر موو کیا ہے مکے کی طرف۔ اینڈ تک کسی کو نہیں معلوم تھا کہ نبی علیہ السلام کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ مکے کے اندر انٹر ہونے والے تھے تو ایک رات پہلے تقریباً جب نبی علیہ السلام چلے تھے 10,000 کا لشکر تھا، اور جب آپ وہاں پہنچے تو 12,000 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ آج کی رات اللہ کے نبی نے خلاف توقع سب کو کہا تھا کہ ہر شخص اپنا کھانا خود بنائے گا اور لکڑی خود بنائے گا، خود جلائے گا۔ تو جب کفار مکہ نے ایک مکے یعنی پہاڑی سے آ کر نیچے گراؤنڈ کو دیکھا کہ جہاں نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود تھے، تو جہاں تک کفار کی نظر جاتی تھی وہاں تک آگ نظر آتی تھی، تو مکے والے اس بات پہ حیران تھے محمد کون سا لشکر لے کے آ گیا، محمد کیا لے کر آیا ہے کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے محمد کے ساتھ ہی نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس سے تاریخ تھوڑا پیچھے جائیں تو سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوتی ہے، اور نبی اسلام خواب دیکھ کر سبب بنا فتح مکہ کا وہ صلح حدیبیہ، کہ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حضور چلتے ہیں تو سارے دیوانے ساتھ چلتے ہیں، سارے صحابہ ساتھ چلتے ہیں، اور 2 سال پہلے صلح حدیبیہ پہ اسی مقام کے پاس روکا تھا مکے والوں نے کہ آپ آگے نہیں جا سکتے۔ اور پھر جو ایک سہیل نبی علیہ السلام کو دیکھنے آیا تھا کفار کی طرف سے، جب اس نے آ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے حضور کے ساتھ کھڑے ہیں، حضور پانی وضو کر رہے ہیں، تو کوئی پانی کو گرنے نہیں دیتا، پانی زمین میں نہیں گرتا، غلاموں کے ہاتھ میں گرتا ہے، وہ سب چہرے پہ مر لیتے ہیں، کوئی داڑھی پہ مر لیتا ہے، اور کسی کو پانی نہیں ملتا تو جو گیلا ہاتھ ہوتا رسول کے پانی کا لگا ہوا صحابہ اپنے چہرے پہ مر لیتے ہیں۔ سہیل نے جا کر کفار مکہ سے کہا تھا میں نے کیسر و کسرا کے بادشاہوں کے محلات دیکھے، محمد جیسے غلام کہیں نہیں دیکھے کہ جو محمد پہ اپنی جان بھی نچھاور کر دیتے ہیں۔ پھر 2 سال کے بعد فتح مکہ ہوتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صبح اٹھ رہے ہیں، اور صبح اٹھنے کے بعد 4 دستے اللہ کے نبی نے تیار کیے ہیں، 1,000 کا لشکر ہے، یہ مکہ شہر ہے۔ اب 1,000 کا لشکر ایسے آ رہا ہے، 1,000 کا لشکر ایسے آ رہا ہے، 1,000 کا لشکر ایسے آ رہا ہے، 1,000 کا لشکر، اور 8,000 صحابہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ آج مکے کے اندر انٹر ہونے والے ہیں، اور ہر ایک کی زبان پہ لا الہ الا اللہ نصر عبدہ، لا الہ الا اللہ نصر عبدہ، لا الہ الا اللہ نصر عبدہ۔ اب اندازہ کیجئے جب 12,000 صحابہ مدینے مکے میں یہ بات کر رہے ہوں گے، اور چہرہ والضحیٰ مصطفیٰ مکے کے سامنے سے آ رہا ہوگا، کیا عجیب منظر ہوگا۔ ابو بکر صدیق ادھر ہوں گے، عمر فاروق ادھر ہوں گے، عثمان غنی ادھر ہوں گے، علی شیر خدا ادھر ہوں گے، اور پھر حضرت عباس کھڑے ہیں۔ تو ابو سفیان نے کہا عباس تیرا بھتیجا محمد تو بادشاہ بن گیا، فرمایا محمد بادشاہ نہیں، محمد اللہ کا رسول بن کر آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالا امامہ بانا ہے، وہ حضور کا وہ چہرہ مکھڑا، وہ چہرہ والضحیٰ جو چاند سے زیادہ روشن ہے، اس پہ کالا امامہ، اللہ اکبر۔ اور حضور انٹر ہوئے اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اونٹنی کا جو کوہان ہے وہ حضور کے سر سے اس طرح ملا ہوا، سر جھکا ہوا ہے، اور آپ پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ نصر عبدہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے کو فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اسامہ بن زید رسول اللہ کے ساتھ آگے بیٹھے ہیں، حضور سر جھکا کر چل رہے ہیں، سر اکڑا ونی فاتح چلتے ہیں، گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے، محمد الرسول اللہ ہیں۔ آج پورا مکہ دیکھ رہا ہے کہ حضور کیا کر، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر انٹر ہوتے ہیں، ایسے لشکر آ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ اب حضور نے طواف کرنا شروع کیا، جب طواف کرتے کرتے ظہر کا وقت ہوا، فرمایا آئینا بلال، بلال کہاں ہے، اور بلال کا اشارہ ایسا کیا کہ اذان دینی ہے، آج تم کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ۔ کوئی بھی بڑا عالم ہو،
وہ پاکستان میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، افغانستان میں ہوں، تاجکستان میں ہوں، قازقستان میں ہوں، امریکہ میں ہوں، یورپ میں ہوں، ناروے میں ہوں، کسی بھی ملک میں ہوں، اس کی جہت قبلے کی طرف ہوتی ہے۔ بلال نے تو کسی سے پوچھا بھی نہیں کہ میں اپنا جہت کس طرف کروں گا، میں اپنا رخ کس طرف کروں گا۔ آج بلال کعبے کی چھت پہ چڑھے اور محمد الرسول اللہ طواف کر رہے ہیں اور اذان ایسے ڈالی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے چہرے کی طرف ہے، جس پہ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک ہے اور بلال حبشی کا رخ ہے۔ خانہ کعبہ کی چھت پر گھوم گھوم کے بتا دیا کہ اصل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام تشریف فرمائے، جو بہن واقع بیان کرتے عثمان بن طلحہ کا۔ عثمان بن طلحہ کے ایسے ہاتھ بنے ہوئے ہیں اور وہ گھٹنوں کے بل رسول اللہ کے سامنے لائے گئے ہیں۔ عثمان، حضرت آقا کریم نے فرمایا یا عثمان این المفتاح، اے عثمان وہ چابیاں کہاں ہیں؟ عثمان غنی، عثمان بن عفان، عثمان بن طلحہ، یہ ہے عثمان بن طلحہ، یہ عثمان بن عفان نہیں، یہ تیسرے خلیفہ نہیں بلکہ دوسرے ایک صحابی عثمان بن طلحہ۔ ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ نبی صاحب تشریف فرمائے، توجہ کیجئے، کبھی ادھر ابو بکر صدیق کھڑے، ادھر عمر بن خطاب، ادھر مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا تلوار ذوالفقار لے کے کھڑے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ آج رسول اللہ کی طرف دیکھے۔ یہ وہی لوگ تھے کہ جو راستے میں کانٹے بچھایا کرتے تھے، یہ وہی لوگ تھے سنگباری کیا کرتے تھے، یہ وہی تھے تانے دیا کرتے تھے، سب کا سر جھکا تھا، مگر نبی اسلام بھی سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ عثمان انظر الی وجہی، عثمان میری چہرے کی طرف دیکھو۔ تو عثمان نے ایسے دیکھا نا کہ علی کھڑے ہیں تلوار لے کے، عثمان نے اور سر جھکا لیا، فرمایا عثمان کچھ نہیں ہوگا، قریب آ جاؤ۔ رسیاں کھول دی گئی، عثمان آئے۔ آج حضور نے جب چابیاں لیں تو ہر ایک کی نظر تھی چابیاں کسے ملیں گی، ہر ایک، کیونکہ زمانے کا دستور ہے اپنوں کو نوازا جاتا ہے، مگر یہ تو محمد رسول اللہ ہیں، یہ تو دشمنوں کو نواز دیتے ہیں، اور دشمن سنگباری کریں تو کالی کملی بچھا دیا کرتے ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چابیاں عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں رکھی، عثمان بن طلحہ جو کافر تو اس وقت گر گئے رسول اللہ کے قدم میں، فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک وشت کی کیفیت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو چھتوں پہ کافر چڑھے ہوئے تھے وہ کود پڑے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، محمد جیسا کریم کوئی نہیں، محمد جیسا رحیم کوئی نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں آپ رحیم ہیں اور رحیم کے بیٹے ہیں، آپ کریم ہیں، آپ کریم کے بیٹے ہیں، سخاوت آپ کا حصہ ہے، معاف کرنا آپ کا حصہ ہے۔ لا تثریب اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو آج معاف کر دیا، انتم طلقاء، تم سب آزاد ہو۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے معاف فرمایا آج اللہ کے نبی ایک گھر میں جانے والے ہیں، وہ گھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ام ہانی کا، جہاں سے سفر معراج بھی ہوا تھا۔ اب توجہ رکھیں، سفر معراج جہاں سے ہوا تھا وہ ام ہانی ہے، بظاہر مال و دولت نہیں ہے، بظاہر گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بچے دو چھوٹے بچے ام ہانی سے کہہ رہے ہیں کہ اماں کیا ہمارے ماموں آج محمد رسول اللہ گھر تشریف لائیں گے؟ ام ہانی دل میں سوچ رہی ہیں آج تو میرا محمد بادشاہ بن کے آیا ہے، آج تو چاروں طرف لشکر ہی لشکر ہیں، آج تو ہو سکتا ہے کوئی بڑا امیر رئیس محمد رسول اللہ کو اپنے گھر میں ٹھہرائے گا۔ ابھی اتنی باتیں ہو رہی ہیں، دق الباب ثلاث مرہ، من اما ام ہانی نے کہا، جناب ابو طالب کی بیٹی نے کہا من کون؟ آواز آئی محمد، اللہ، بچے دوڑتے ہوئے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگا لیا اور کہا بہن کھانا موجود ہے؟ کہا 2 سوکھی روٹیاں ہیں رات والی، فرمایا لے کے آؤ، محمد سے تناول کروائے گا۔ اور جب وہ روٹیاں کھائیں پانی میں ڈبو کر محمد فاتح بن کر آئے ہیں۔ کوئی دوسرا بادشاہ ہو تو اکھاڑ دیتا ہے، بچھاڑ دیتا ہے، چھین لیتا ہے، مگر میرے محمد جیسا رسول ہو تو نواز دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، بانٹ دیتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی ہیں، اسی سوکھی روٹی سے پانی ڈبو کر کھایا، فرمایا اے فاطمہ، آج مجھے اپنی اماں فاطمہ بنت اسد جو ان کی والدہ بھی تھیں مولا کا، آج ان کے ہاتھ کا کھانے کا ذائقہ یاد آ گیا۔ آج مدینے والے بڑے حیران، مکے والے بڑے حیران تھے کہ آج کیا ہوگا کیا ہوگا، ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھی یہ محمد رسول اللہ، یہ رحمت للعالمین، یہ رحمت لے کر آئے، رحمت بن کر آئے ہیں، معاف کرنے والے آئے، جو ان سے جڑ جائے گا اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شہنشاہ ہیں دو جہاں کے، پاس کچھ رکھتے نہیں، بے شک شہنشاہ ہیں دو جہاں کے، پاس کچھ رکھتے نہیں،
दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान बेशक। अल्लाह। अब एक दो बात मैं एतकाफ़ जी, के जी। हवाले से भी करना जी, जी, चाहूँगा। कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले तो मैं दुआ करता हूँ इस ट्रांसमिशन की बरकत से, क्योंकि लोग देख रहे हैं, न जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। बेशक। लाजमी नहीं कि मैं, आप, जो मेरी बहन, मेरी बेटियाँ, बच्चे बैठे हैं, वो आमीन कह दें। अल्लाह ताला मुझे और आपको एतकाफ़ या तो खाने काबा में या फिर दर मुस्तफ़ा में या आमीन, बैतुल आमीन, मुक़द्दस में करने की तौफ़ीक अता आमीन, फरमाए। आमीन। नबी की नातें हो, नबी का शहर हो, नबी का रोज़ा हो, सुभान अल्लाह। और दुरूद जिस पर पढ़ते हैं वो दुरूद वो सरकार का रोज़ा हो। तो आज एतकाफ़ में बैठेंगे। एतकाफ़ का लुग़वी माना होता है ठहर जाना, रुक जाना। रुक जाना। तो यानी आज असर की नमाज के बाद मर्द हज़रात मस्जिद में चले जाते हैं और जैसे ही सूरज गुरूब होता है एतकाफ़ शुरू हो जाता है। सही। इसी तरह जो मेरी बहनें घरों में बैठेंगी उसे कहते हैं मस्जिद बैत। मस्जिद बैत वो घर का वो हिस्सा जहाँ ख़वातीन नमाज़ पढ़ते हैं। मखसूस करके नमाज पढ़ती हैं, वो मस्जिद बैत कहलाता है। एतकाफ़ की तीन किस्में, एक है वाजिब एतकाफ़, एक है सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया एतकाफ़, और एक है नफिल नफली एतकाफ़। एतकाफ़। अच्छा, वाजिब जिसने कोई नज़र मानी कि मेरा फ़लाँ काम हो जाए और हो सही गया है। तो उस पर बैठना वाजिब होगा। ठीक है। सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया वो होता है कि सोसाइटी में एक शख्स भी अगर बैठ गया तो सब की तरफ से हो जाएगा। अगर कोई शख्स भी नहीं बैठा तो अल्लाह की तरफ से एक अज़ाब की कैफियत होगी, अल्लाह शदीद नाराज़ हो जाएगा। नफिल एतकाफ़ ये, जैसे मैं हूँ, आप हैं, सामने वाले काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, नहीं बैठ सकते, तो हम जहाँ नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ हम जाएँ। नवैतु सुन्नतल एतकाफ़ लिल्लाहि ताला, ये मैं बहनों को भी कह रहा हूँ। तो वो चंद मिनट का भी हो सकता है, चंद घंटे का भी हो सकता है, वो आपको करना है। जो एतकाफ़ में बैठेगा फ़ायदा क्या होगा, अल्लाह उससे 2 हज और 2 उम्रे के बराबर सवाब अता सुभान अल्लाह, फरमाएगा। सुभान अल्लाह। उसका चेहरा 3 खंदक जहन्नुम से दूर कर दिया जाएगा। साहबी ने पूछा कितनी दूर? फरमाया 1 खंदक की गहराई ज़मीन और आसमान के बराबर है। यानी बंदा इतना दूर अल्लाह ताला उसको जहन्नुम से कर देता है। अच्छा, मैं आपके घर आऊँ तो आप मेज़बान होंगे, मैं मेहमान होऊंगा। अल्लाह के घर में जो बैठता है अल्लाह उसका मेज़बान होता है, आप मेहमान होते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने जन्नत के दरवाजे खोल दिए होते हैं। क़ज़ाए उम्री पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। अल्लाह आपकी बख्शिश मग़फ़िरत फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।